میں کافی دنوں سے اس بوڑھے بزرگ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ روزانہ ایک نیا لباس زیب تن کیے ڈائننگ ہال میں آتا، بڑی نفاست اور سادگی کے ساتھ اپنے ٹیبل پہ بیٹھتا۔ میں فوراً اس کی طرف لپکتا اور پوچھتا کہ جناب آپ کو کیا چاہیے؟ اس وقت میں دبئی کے 5 اسٹار ہوٹل میں ویٹر کی جاب کر رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ بزرگ گوری رنگت، ایٹیٹیوڈ اور ٹیبل مینر سے کوئی برٹش گورا لگتا تھا۔ کافی دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ آتا اور عاجزی کے ساتھ اپنے ٹیبل پہ بیٹھ جاتا اور میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس سے جا کے آرڈر لے لیتا۔ اس بوڑھے بزرگ میں خوش اخلاقی اور عاجزی انتہا درجے کی تھی کہ میں خود کو روک نہ سکا، اور ایک دن میں نے ان بزرگ سے پوچھ ہی لیا کہ کیا آپ برطانیہ سے آئے ہیں یا آپ امریکہ سے آئے ہیں؟ بزرگ مسکرائے اور میری طرف دیکھ کر بولے، نہیں نہیں، میں ایک عربی ہوں اور میری پیدائش دبئی کی ہی ہے۔ بزرگ نے اپنی چھری اور کانٹے کو پلیٹ میں رکھا اور مزید گویا ہوئے، میرے پاس خدا کا دیا سب کچھ ہے، بڑے بڑے بزنسز، فیکٹریز، اولاد، گھر باہر، سب کچھ ہے، مگر اندر ایک بے چینی سی ہے جو مجھے ان 5 اسٹار ہوٹلز میں لے آتی ہے۔ شاید میں تلاش میں ہوں۔ میں نے پوچھا، کس چیز کی تلاش؟ بزرگ کی چمکتی ہوئی آنکھوں نے میری طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ میں شاید ان کی خاموشی کی وجہ سمجھ چکا تھا۔ ایک کہاوت ہے کہ خدا نے جب خوشی کو بنایا تو خدا نے فرشتوں سے کہا، یہ خوشی ایسی جگہ پہ چھپا کے رکھو جہاں انسان اس کو ڈھونڈ نہ سکے۔ فرشتوں نے کہا، ہم اس کو پہاڑوں کی چوٹی پہ رکھ دیتے ہیں۔ خدا نے کہا، انسان پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا۔ فرشتوں نے کہا، ہم خوشی کو پکڑ کے سمندر کی گہرائیوں میں جا کے چھپا دیتے ہیں۔ خدا نے کہا، انسان سمندر کی گہرائیوں میں بھی اترے گا ہیرے موتی جوہرات ڈھونڈنے کے لیے۔ فرشتوں نے کہا، اس کو آسمان کی اونچائیوں پہ رکھ دیتے ہیں۔ خدا نے کہا، انسان اسپیس شپ، راکٹس، جہاز بنائے گا اور آسمان کی بلندیوں پر چمکنے والے چاند ستاروں تک پہنچ جائے گا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ یا خدا، پھر اس کو ہم کہاں چھپائیں؟ خدا نے کہا، انسان خوشی کو ہر جگہ تلاش کر لے گا لیکن اپنے اندر تلاش نہیں کرے گا، تو اس کو انسان کے اپنے اندر ہی رکھ دو۔ وہ بزرگ اور ان کی طرح کے لاکھوں دولت مند افراد امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، UAE، سعودی عربیہ سے ایسے 5 اسٹار ہوٹلز میں آتے ہیں۔ وہ کبھی ان ہوٹلز کے ڈائننگ ایریاز میں خوشی تلاش کرتے ہیں تو کبھی سوئمنگ پولز کے گوتے لگاتے ہوئے خوشی تلاش کرتے ہیں۔ وہ لوگ ایسے 5 اسٹار ہوٹلز میں لائیو میوزک یا کنسرٹس کا اہتمام کرتے ہیں، مگر خالی ہاتھ وقت ضائع کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کو ان سب چیزوں سے عارضی خوشی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، کیونکہ حقیقی خوشی باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ انسان کے اپنے اندر کی دنیا میں چھپی ہوتی ہے۔ مکمل مطمئن زندگی 2 چیزوں سے مل کے بنتی ہے، ایک ہے خوشی اور دوسرا سکون۔ خود کو جینے دو گے تو آپ کو خوشی ملے گی، دوسروں کو جینے دو گے تو آپ کو سکون ملے گا۔ میں لندن کی سڑکوں پر سائیکل چلاتا جا رہا تھا اور وہاں کے منظر اور نظاروں سے لطف اندوز ہوتا جا رہا تھا۔ عجیب سی خوشی جو میرے ساتھ ساتھ لندن کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں سرگوشیاں کر رہی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار کار ڈرائیور میرے پاس سے گزرا اور مجھے برا بھلا کہہ کر چلا گیا۔ شاید اس نے شراب پی رکھی تھی۔ میرے اندر کی کیفیت فوراً تبدیل ہو گئی۔ میرے اندر غصہ اور بدلے کی آگ بھڑکنے لگی۔ کچھ لمحہ پہلے جو منظر اور نظارے مجھے خوشی دے رہے تھے، وہ منظر اور نظارے وہیں پر تھے، مگر اب وہ مجھے خوشی نہیں دے رہے تھے۔ اس دن مجھے 2 باتیں سمجھ میں آئیں۔ نمبر 1 کہ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر وہ کاٹ لیتے ہیں، اور نمبر 2 خوشی کا تعلق باہر کی دنیا سے نہیں اندر کی دنیا سے ہوتا ہے۔ آپ کے اندر کی دنیا ٹھیک ہو تو باہر سب کچھ اچھا لگنے لگتا ہے۔ اس کائنات کا ایک اصول ہے، اس کو آپ جو بھی دو گے بدلے میں یہ کائنات آپ کو وہی لوٹائے گی۔ نفرت دو گے تو نفرت ملے گی، خوشی بانٹنے والے بنیے، بدلے میں آپ کو خوشی ہی ملے گی۔ کل کی فکریں پالنے والا اور لمبی لمبی پلاننگز کرنے والا کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ مزید حاصل کرنے کی تمنا ایک ایسی ڈور ہے جس کا کوئی سرا نہیں،
مزید حاصل کی تمنا انسان کے اندر ایک ایسا گڑھا کھودتی ہے کہ جس کو بھرنے کی کوشش میں انسان اپنا سب کچھ، اپنا وقت، طاقت، جوانی، رشتے، تعلقات، گھر باہر، اپنے ہی ہاتھ سے کمائی ہوئی دولت اس بڑے سے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ گڑھا پھر بھی نہیں بھرتا، اس کو غصہ آتا ہے اور وہ اس گڑھے کو بھرنے کے لیے خود اس میں اتر جاتا ہے۔ پھر چند لوگ آتے ہیں، اس گڑھے پر مٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں، یہ گڑھا اسی بندے کی قبر بن جاتا ہے۔ مال، دولت اور دنیا کو اکٹھا کرنے والے اور اس کو گن گن کے رکھنے والا کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ نتیجوں کی پرواہ کرنے والا چین سے نہیں رہ سکتا۔ آپ جو بھی ہو، جیسے بھی ہو اور جہاں بھی ہو، اپنے حال پہ خوش اور راضی رہا کرو، نہیں تو یہ حال آپ کو بدحال بنا دے گا۔ آج کا انسان خوشی کو عزت، دولت اور شہرت میں ڈھونڈتا ہے۔ یہ باہر کی چیزیں ہیں، خوشی تو اندر کی چیزوں میں ہے۔ معاف کر دینا، درگزر کرنا، صبر، استقامت، ایثار، قربانی، صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک اور دوسروں کی مدد کرنا۔ عزت، دولت اور شہرت کو کبھی اپنا ہدف نہ بناؤ۔ یہ تینوں چیزیں نصیب سے ملتی ہیں، محنت سے نہیں۔ خوشی آج کے ٹاسک کو مکمل کرنے سے ملتی ہے۔ خوشی کامیابی میں نہیں ہے، خوشی کامیابی کو کامیابی سمجھنے اور تسلیم کرنے میں ہے۔ خواب تو پورے ہو جاتے ہیں، ہم خواب دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اگر یہ خواب پورا ہو گیا تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ پھر جب وہ خواب پورا ہوتا ہے، ایک نیا خواب جنم لے لیتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں یہ خواب پورا ہو گیا تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ اسی طرح خواب پہ خواب، خواب پہ خواب چلتا رہتا ہے، سفر بڑھتا رہتا ہے اور اختتام میں خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ ایک قیدی کے لیے آزادی ہی خوشی ہے، ایک بیمار کے لیے صحت ہی خوشی ہے، ایک مزدور کے لیے تھوڑی سی کمائی ہی اس کی خوشی ہے۔ اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس ایک ہی وقت میں یہ تینوں چیزیں ہیں، آزادی بھی ہے، صحت بھی ہے اور تھوڑی سی کمائی بھی، پھر بھی لوگ ناخوش ہیں۔ کیوں؟ اگر آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو ہم کامیابی سمجھ لیں، مان لیں، تسلیم کر لیں، جو وقت ہے ہمارے پاس، جو صحت ہے ہمارے پاس، جو آزادی ہے ہمارے پاس، تو ہمیں خوشی نصیب ہو جائے گی۔ امام حسن اور حسین علیہ السلام دین کی، اسلام کی خاطر کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور خوش ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت کے اوپر لٹا کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا ہے، مگر آپ بھی خوش ہیں، راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا جا رہا ہے، آپ خوش ہیں۔ طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے جاتے ہیں، آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر جاتے ہیں، مگر آپ خوش ہیں، راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال شیب ابی طالب میں ہیں، کھانے کو کچھ نہیں دیا جا رہا، درختوں کے پتے اور جانوروں کی کھالوں سے گزارا کیا جا رہا ہے، مگر آپ پھر بھی خوش ہیں، راضی ہیں۔ آج کے انسان کو اگر ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو وہ اپنے ہی خدا کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کے انسان کے پاس گلے ہیں، شکوے ہیں، شکایتیں ہیں۔ آج کے انسان کے پاس سب کچھ ہے، بس خوشی نہیں۔ خوشی حال میں ہے، خوشی زندگی کو جیسی ہے ویسی ہی قبول کرنے میں ہے۔ خوشی پانی کی طرح بہاؤ کے ساتھ بہنے میں ہے۔ جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیا جائے۔ انسان ریزسٹ کرنا چھوڑ دے تو اسے خوشی حاصل ہو جاتی ہے۔ اپنے سینے کو اتنا تنگ نہ بناؤ کہ جس میں سے کچھ بھی گزر نہ سکے۔ اپنے سینے کو اتنا کھلا بناؤ کہ بڑے سے بڑا نقصان، بڑی سے بڑی پریشانی، دکھ اور تکلیف بہت آسانی کے ساتھ اس میں سے گزر جائے۔ تو خوش نصیب کون ہے؟ واصف علی واصف فرماتے ہیں، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے۔ السلام علیکم دوستو، فرحان بزنس والا چینل بنانے کا مقصد کامیاب زندگی کے تجربات اور نظریات آپ تک پہنچانا ہے۔
مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی میں رکا ہوا ہے اور اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل کامیابی کے نئے راستے کھول دے گا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ دوسروں کا بھلا کرنا اصل میں اپنا بھلا کرنا ہے۔ آپ احباب کا بہت شکریہ۔